یہ فرق بھی سمجھنا ہے کہ بچوں کو ہم نے کس طرح نمازی بنانا ہے. ہمارا ٹاپک یہ ہے. تو ہم بچوں کو جب سکول کے لیے جگانا ہوتا ہے تو ماں کیا کرتی ہے کہ بچوں کو بستر سے کھینچ کے نکالتی ہے, کبھی انہیں پیار سے اٹھاتی ہے, انہیں کہتی ہے کہ تمہارے وہ دوست جو ہیں وہ آگے چلے جائیں گے, تم فیل ہو جاؤ گے, تم دنیا زندگی کے میدان میں پیچھے رہ جاؤ گے, اگر تم پاس ہو گئے, تم فرسٹ آ گئے. بچے کے اندر شوق پیدا کرنے کے لیے میں تمہیں سائیکل لے کے دوں گی. کئی مائیں ہیں وہ اپنے بچوں کو موبائل دیتی ہیں کہ یہ موبائل دیکھو تاکہ تم تھوڑی دیر پڑھائی کرو گے, میں تمہیں موبائل دوں گی, فلاں کارٹون میں تمہیں دیکھنے دوں گی, فلاں کام تمہارے لیے کروں گی, فلاں چیز تجھے کھانے کے لیے پیش کروں گی. یہ ساری چیزیں کس لیے ماں کر رہی ہے کہ بچہ جو ہے وہ 2+2 سیکھ لے, کہ بچہ سکول جانا شروع کر دے. تو جب ماں اتنے جتن بچے کو سکول بھیجنے کے لیے کر رہی ہے, اگر اس سے تھوڑے جتن بھی کر لے گھر کے اندر اپنے بچے کے ساتھ, تو بچہ ضرور بھی ضرور نمازی بھی بن جائے گا اور ایک اچھا انسان بھی بن جائے گا. وہ تعلیم بھی ضروری ہے, لیکن اتنی ہی ضروری اگر بچہ دنیا کے میدان میں لوگوں سے پیچھے رہ گیا تو یہ میدان تو ہے, اگر اس میدان میں آگے چلا گیا تو سمجھو ماں کی بھی بخشش ہوگی, اولاد کی بھی بخشش ہو جائے گی. تو اس لیے اسی محبت کے لہجے میں جس انداز میں جس طرح بچوں کو لالچ دے کے سکول بھیجا جاتا ہے, والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو اسی انداز میں مسجد کی طرف بھی بھیجا کریں. پھر اب اس پہ حضرت بابا فرید کا ایک بڑا زبردست واقعہ ہے. حضرت بابا فرید کو ان کی والدہ نے کہا کہ میں آپ کو کچھ انعام دوں گی, آپ نماز پڑھا کریں. وہ کہتے ہیں نماز سے ملتا کیا ہے؟ کہا نماز سے شکر ملتی ہے. یہ اس دور کی بڑی اچھی غذا ہوگی کیونکہ مٹھائیوں کا دور نہیں تھا. تو اب ان کی والدہ کیا کرتی ہے کہ جب بھی بابا فرید نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے بچپن کے عالم میں, ان کے مصلے کے نیچے شکر کی ایک پڑیا رکھ دیتی. ماں شکر کی پڑیا اس مصلے کے نیچے رکھ دیتی. وہ جب نماز پڑھتے وہ شکر کی اس پڑیا کو نکال لیا کرتے تھے. ایک دن ماں کہیں دور چلی گئی. اب ماں کو یہ احساس ہے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے, اب اگر میں گھر نہ پہنچی, وہ شکر موجود نہ ہوئی, تو میرے بچے کا دل ٹوٹ جائے گا اور وہ نماز سے دور ہو جائے گا. اب دیکھیے نا, وہ نماز سکھانے کے لیے بچے کو جب ماں جتن کرتی ہے تو پھر تب جا کے بابا فرید بنتا ہے. تو حضرت بابا فرید نماز پڑھنی شروع کر دی. اب ماں کہیں دور پریشان ہے تو رب کی طرف سے آواز آتی ہے, ایک خیالی تخیل بیان کر رہا ہوں. رب کہتے ہیں تو دور ہے, تو اس کے مصلے کے نیچے شکر کو نہیں پہنچا سکتی, میں رب تو نزدیک ہوں نا. جس کے لیے تو محنت کر رہا ہے وہ اسے محنت کا اجر دے گا. بابا فرید کہتے ہیں کہ جب نماز پڑھ کے مصلی میں نے اٹھایا, مجھے یوں محسوس ہوا کہ میرے مصلی کے نیچے اللہ کریم نے شکر کے دریا بہا دیے. تو جو اگر والدین کوشش کریں گے تو اس کا رزلٹ نکلتا ہے. اور پھر اس سے حضرت مریم کا جو واقعہ ہے, حضرت مریم حضرت حجرے میں قیام پذیر تھی, اور حضرت زکریا آپ باہر سے تالا لگا کے چلے جاتے. اب اندھیرا کمرہ ہو یا اس میں کوئی روشنی کا بندوبست بھی ہوگا, اب کتنے دن وہ وہاں گزار سکتی اکیلے عبادت کے اندر. لیکن اس عبادت کے اندر شوق دلانے کے لیے, عبادت کے اندر رغبت دلانے کے لیے, اور ان کو جو تعلق عبادت کے ذریعے بندے اور رب سے جڑتا ہے, اس تعلق کو جوڑنے کے لیے اب رب العزت نے کیا کیا, رب نے کیا کیا. حضرت مریم فرماتی ہے, جب بھی حضرت زکریا کے حجرے کا دروازہ کھولتے, اندر کیا ہوتا, اندر طرح طرح کے جنتی پھل موجود ہوتے اور طرح طرح کی جنتی نعمتیں موجود ہوتی. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے عبادت میں اگر شوق پیدا ہو سکتا ہے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے. ان چیزوں کو استعمال کر کے بھی ہم بچوں کے اندر شوق پیدا کر سکتے ہیں. اور پھر جو فروٹ موجود ہوتا, جو پھل موجود ہوتے, وہ بے موسم پھل ہوتے. گویا رب اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا. رب نے اس اندھیری کوٹری کے اندر, خلوت نشینی کے اندر اپنے بندے تک اپنی نعمتیں پہنچا کے کہا کہ تم اگر میرے ہو جاؤ گے, تم دنیا سے کٹ کے بھی جاؤ گے, تمہارے حصے کا رزق میں تمہیں وہاں بھی پہنچاتا رہوں گا. تو یہ ہے وہ رب اتنا کریم ہے. تو جب ہم اپنے رب کے لیے مخلص ہو جائیں گے, اپنے رب کے لیے خالص ہو جائیں گے, ہم اپنے رب کو پکارنے والے, خالص دل کے ساتھ یاد کرنے والے ہوں گے, وہ رب ہمیں کبھی بھوکا نہیں رہنے دے گا, وہ ہمیں کبھی بھی نعمتوں سے دور نہیں رہنے دے گا, بلکہ ان نعمتوں کے صدقے ہماری بھی زندگی
زندگی بہتر ہوگی اور ہماری آنے والی اولاد کی بھی زندگی بہتر ہوگی۔ تو اگر باپ کی یہ خواہش ہے کہ اس کا بیٹا بھی نیک کرے، اس کے لیے اسے خود بھی نیک بننا ہوگا، اس کے لیے اسے خود بھی عمل صالح کرنے ہوں گے۔ اگر باپ کتوں کی لڑائیاں کراتا ہوا اس دنیا سے جائے گا، بیٹا بھی کتوں کی لڑائیاں کرے گا۔ لیکن اگر باپ درس قرآن کا انعقاد کر کے اس دنیا سے جائے گا، مجھے رب کی ان تعلیمات پہ یقین ہے اور ان تعلیمات کے بال بوتے پہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جو باپ درس قرآن یہاں سے کرا کے جائے گا، اللہ کے فضل سے اس کی اولاد بھی درس قرآن بنانے والی ہوگی۔ تو اس لیے اپنے آپ کو سمجھے اور اپنی قدر کریں۔ پھر اب نماز ایک ذریعہ ہے۔ اب میں اس ٹاپک کی طرف آتا ہوں۔ اس سے پہلے یہ تھا کہ ہم نے بچوں کو نمازی اور عبادات کے شوق کیسے پڑھنا ہے۔ تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میں حدیث پاک مجھے یاد آ گئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب اذان ہوتی ہے، ہم کیا کرتے ہیں کہ اذان ہو جاتی ہے، ہم طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ حضور کیا فرمایا کرتے تھے؟ جب اذان کا وقت ہو جاتا، حضور فرماتے ارحنا یا بلال، کہ اے بلال ہمیں راحت پہنچائیے، ہمیں خوش کر دیجئے۔ گویا جب اذان کا وقت ہوتا تو حضور حضرت بلال کو کہتے اے بلال تیری زبان سے رب کی کبریائی کے کلمات نکلیں گے، محمد کا دل خوش ہو جائے گا، محمد کے یاروں کا بھی دل خوش ہو جائے گا۔ تو غور کرو کہ جب اذان کے الفاظ سے محمد کا دل خوش ہوتا ہے تو کیا ہمیں پھر نہیں اس طرح کرنا چاہیے؟ ہمیں نہیں خوش ہونا چاہیے، ضرور خوشی ہونی چاہیے۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پھر ایک چیز ہے کہ آج ماں، یہ میرا جملہ بڑا آپ کی زندگیاں بدل دینے والا جملہ ہے کہ آج کی ماں بچے کو دھوپ میں برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر بچہ کہیں دھوپ سے آتا ہے، ماں اس کو اپنے آغوش میں لے لیتی ہے، اپنے آنچل میں لے لیتی ہے، ماں اس پہ محبت برساتی ہے، راحت پہنچاتی ہے، اس کے لیے ٹھنڈے پانی کا بندوبست کرتی ہے، اس کے گرم پانی اتار کے اس کی بلائیں لیتی ہے، پچکاریاں لیتی ہے، ماں اپنے بچے پہ باری باری جاتی ہے۔ تو جو دھوپ سے آئے اس کے لیے ماں کا اتنا دل تڑپتا ہے کہ اس ماں کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر اس نے اس بیٹے کی صحیح تربیت نہ کی، اس بیٹے کو خدا اور اس کے رسول کا غلام نہ بنایا، اس بیٹے کو قرآنی تعلیمات کے ساتھ نہ جوڑا، تو پھر کل کیا وہ رب کی ناراضگی کا بوجھ سہ پائے گا؟ وہ بچہ نہیں سہ پائے گا۔ تو اس لیے اگر یہ چاہتی ہو کہ تمہارا بیٹا اس دنیا میں بھی کامیاب ہو، آخرت میں بھی کامیاب ہو، تو پھر ماں کو یہ سوچنا پڑے گا اور ماں کو یہ سٹیپ لینا پڑے گا۔ جب ماں یہ سٹیپ لے گی تو انشاءاللہ رب کی مدد شامل حال ہوگی، جس سے زندگیوں میں بدلاؤ اور انقلاب بھی برپا ہو جائیں گے۔ تو اس لیے